نانی، پردادی، بیوی، ایک عینی بہن، ایک اللاتی بہن. میں ذرا بورڈ پہ لکھ رہا ہوں اس کو. نانی، پردادی، بیوی، ایک عینی بہن اور اللاتی بہن. جی، نانی، پردادی، بیوی، ایک عینی بہن، ایک اللاتی بہن. نانی کو سدس، پردادی محجوب ہو گئی نانی کی وجہ سے، اور بیوی کو ربع مل گیا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک عینی بہن اس کو مل گیا نصف، اور اللاتی بہن کو مل گیا سدس. عینی بہن کو محجوب کرنے والا کرنے والی کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک ہے تو نصف، اور دو سے زیادہ ہوتی تو ثلثان ملتا تھا. اللاتی بہن کو سدس مل گیا تکملتاً للثلثین. اب یہاں پر نوع اول کا ربع اور نصف ہے، اور نوع ثانی کا سدس اور سدس ہے. تو مسئلہ بنا 12 سے، گویا کہ ربع کا مقابلہ ہو گیا نوع ثانی سے، اور جب ایسا ہو تو مسئلہ بنتا ہے 12 سے. 12 کا سدس ہوگا 2، 12 کا ربع ہوگا 4 تیا، ربع کا ہم نام عدد 4، 4 تیا 12، 12 کا نصف 6، اور سدس ہو گیا 2. اب آپ سہام کو جوڑیں، 2 3 5 6 11 2 13، تو 13 جو ہے مجموعے سہام ہے. اور اول میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اول میں یہی کرنا پڑتا ہے، مجموعے سہام کو مسئلہ بنا دیں. باب الاول میں بس یہی ایک جملہ ہے چھوٹا ایسا. باب الاول کا پورا خلاصہ یہ ہے، مجموعے سہام کو مسئلہ بنا دیں. یہ باب الاول کی پوری کہانی اسی چھوٹے سے جملے میں، باقی کام خود بخود ہو جائے گا. تو ہم مجموعے سہام کو مسئلہ بنا دیں، کیا مطلب؟ ایسا لکھیں گے، اول کا عین نکال کر 13 لکھ دیں. تو ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے سائل کو، مستفتی کو یہ کہا کہ مرحوم کی جائیداد کے 13 حصے کیے جائیں گے. اب 12 نہیں بولیں گے بلکہ 13 حصے کیے جائیں گے. نانی کو 2 سہم یا 2 سہام، بیوی کو 3 سہام، عینی بہن کو 6 سہام، اللاتی بہن کو 2 سہام ملیں گے. فقط والسلام. تو یہاں پر کل جیسا کہ بات آئی کہ جب مسئلہ عائلہ ہو جائے تو تمام ذوی الفروض کے، تمام حصہ داروں کے
جو فروض ہیں، مقررہ حصے ہیں، وہ تھوڑے گھٹ جاتے ہیں، ان کے حصوں کے تناسب سے گھٹ جاتے ہیں۔ کل اس کو میں نے تفصیل سے واضح کر دیا ہے۔ تو گویا کہ خالی آپ نے اتنا کیا، مجموعے سہام کو مسئلہ بنا دیں، اول ہو گیا، باقی کام خود بخود ہو گیا۔ اب یہ جو سوال ہے، تو یہ سوال جو ہے کرنے والا کس طرح کیا؟ یہ سوال کرنے والے نے کس طرح سوال کیا کہ آپ نے ایسا بنایا؟ تو سوال کرنے والے نے کہا زید کا انتقال ہوا، اس کے وارثین میں نانی، پردادی، بیوی، ایک عینی بہن اللاتی بہن ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ سائل نے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا، آپ نے جو ہے یہ بنا لیا، اور الجواب وباللہ التوفیق بشرط صحت سوال حقوق متقدمہ علی الارث زید کے ترکہ کو 13 حصوں میں کیا جائے گا، 13 حصوں میں کیا جائے گا۔ اب جو ہے 12 حصہ نہیں کرنا ہے، بشرط صحت سوال حقوق متقدمہ علی الارث، زید کے ترکہ کو 13 حصوں میں کیا جائے گا۔ نانی کو دو سہام، بیوی کو 3 سہام، عینی بہن کو 6 سہام، اور اللاتی بہن کو 2 سہام ملیں گے۔ اب اگر 1 کروڑ کی جائیداد ہے تو 1 کروڑ کو 13 حصہ کر دیا، یعنی 1 کروڑ کو 13 حصہ کر دیا اور 13 خانوں میں بانٹ دیا، تو 1 کروڑ کے 13 جو ہے شیئرز، 1 کروڑ کے 13 شیئرز میں سے 3 شیئر بیوی کو، 6 شیئر بہن کو، اور 2 شیئر اللاتی بہن کو، اور نانی کو 2 شیئر۔ خیر مزید باتیں آئیں گی، یہ میں نے ایسے بتلا دیا۔ تو آپ نے ابھی کیا لکھا ہے چیٹ میں؟ یہ ترتیب سمجھائیے، مطلب اس میں کیا ہے؟ اب اس کو تو پڑھنا پڑے گا۔ اب زیادہ گہرائی مت جائیے، یہ آسان ہے۔ جی تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب جو ہے آج جو ہے آپ کے سامنے جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟
باب العول میں کل عبارت میں نے آپ کو سنائی تھی، تو مسئلہ جو بنتا ہے وہ بنیادی طور پر مسئلہ 7 طرح کے عادات سے بنتا ہے۔ دو سے کبھی بنتا ہے، 3 سے کبھی بنتا ہے، 4 سے کبھی بنتا ہے، 6 سے 8 سے۔ ان چاروں میں اول کبھی نہیں ہوگا۔ جب مسئلہ 2 سے بنے، 3 سے بنے، 4 سے بنے، 8 سے بنے، ان چاروں میں کبھی اول نہیں ہوگا، ان چاروں میں اول نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ بیٹی عینی بھائی، بیٹی کو ملا نصف، عینی بھائی اسبا، مسئلہ بنا 2 سے، نصف کا ہمنا مدد 2، نصف کا مخرج ہے 2، ایک ادھر ایک ادھر۔ ایک مثال ہے، جب مسئلہ 2 سے بنے گا تو کبھی بھی اول نہیں ہوگا، ان چاروں میں اول نہیں ہوگا۔ سات سے 6، 12 سے 24 سے، ان تینوں کا اول، ان تینوں کا اول ہو سکتا ہے۔ جب مسئلہ 6 سے بنے، مسئلہ 6 سے بنے تو اس کا اول کبھی 7، کبھی 8، کبھی 9 اور کبھی 10 اور کبھی 10، وطرن و شفعان، وطرن و شفعان ہوگا۔ وطر کا مطلب طاق اور شفعان کا مطلب جفت۔ اب 7 ہو گیا وطر، 8 ہو گیا شفعان، 9 ہو گیا وطرن، 10 ہو گیا شفعان۔ جتنا بھی جوڑا ہے وہ ہو گیا شفعان، جتنا بھی طاق ہے وہ ہو گیا وطرن۔ تو وطر کیا ہو گیا؟ 7، 9، یہ ہے وطر۔ اور 8 اور 10 کیا ہو گیا؟ شفعان، جوڑا جوڑا، طاق اور یہ جوڑا۔ اور جب مسئلہ 12 سے بنے، اس کا اول ہو سکتا ہے 17 تک۔ جب مسئلہ 12 سے بنے تو اس کا اول ہو سکتا ہے 17 تک، صرف وطرن، یعنی 13 اور 15 اور 17، یہ یاد رکھنے کا ہے۔ جب مسئلہ 12 سے بنے تو اس کا اول ہو سکتا ہے 17 تک، صرف وطرن، یعنی 13 اور 15 اور 17۔ آج جو پہلی مثال بورڈ پر آپ کو بتلائی گئی تھی، جو ہوم ورک تھا، وہ
اول ہوا تھا 13 سے اور بچ گیا 24. جب مسئلہ 24 سے بنے تو صرف ایک ہی اول ہو سکتا ہے. ایک ہی اول ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہے 27. اور وہ ہے 27. البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اون ہو سکتا ہے 31 تک. اون ہوگا 31 کا بھی، یعنی 27 اور 31 اون ہوگا. 31 بھی اون ہوگا، 31 بھی، یعنی 27 اور 31. 27 اور 31. حنفیہ کا جو موقف ہے وہ بھی صحابہ کے اقوال کی روشنی میں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ظاہر ایک صحابی ہیں، اور جب صحابہ میں اختلاف ہو تو ظاہر ہے کسی ایک رائے کو لیں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اول ہوگا 24 کا 27 بھی ہوگا 31. تو یہ بات آپ ذہن میں محفوظ کر لیجئے. مسئلہ 7 طرح کے اعداد سے بنتا ہے. کبھی بنے گا 2 سے، کبھی بنے گا 3 سے، کبھی بنے گا 4 سے، کبھی بنے گا 8 سے. ان چاروں میں اول نہیں ہوگا. جب مسئلہ بنے 6 سے، جب مسئلہ بنے 12 سے، جب مسئلہ بنے 24 سے، ان تینوں کا اول ہو سکتا ہے. جب مسئلہ 6 سے بنے تو اس کا اول کبھی 7، کبھی 8، کبھی 9، کبھی 10 ہو، کبھی 10 وطرن و شفعن ہوگا. جب مسئلہ 12 سے بنے تو اس کا اول ہو سکتا ہے 17 صرف وطرن، یعنی 13 اور 15 اور 17. جب مسئلہ 24 سے بنے تو صرف ایک ہی اول ہو سکتا ہے اور وہ ہے 27. البتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اول ہوگا 31 بھی. اب اس کی جو ہے کچھ مثالیں بورڈ پر آئیں گی اور کچھ مثالیں جو ہیں آپ کے ہوم ورک کے لیے پیش کی جائیں گی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 کے قائل کیسے ہیں تو وہ بات بھی انشاءاللہ آئے گی. تو اب میں آتا ہوں کتاب کی طرف. تو اتنی باتیں تو آپ لوگ بالکل محفوظ کر لیجئے، کاپی قلم ساتھ رکھا کیجئے، روزانہ مثال وغیرہ بھی نوٹ کیا کیجئے. اب جو ہے اسکرین شاٹ جس کو لینا ہے لے لے، اس کو محفوظ کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب العول. العول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه. عول یہ ہے کہ مخرج پر اضافہ کیا جائے اس کے اجزاء میں سے کچھ. تو اس کی تعریف میں نے لکھا دی تھی کل، اور میں نے کہا تھا کہ کتاب کی تعبیر یہ ہے کہ مخرج تنگ پڑ جائے، عدد مسئلہ تنگ پڑ جائے، سہام بڑھ جائیں، تو کتاب کی زبان میں یہ ہے کہ مخرج کے کچھ اجزاء بڑھا دو. اور میں نے کہا کہ آسان تعبیر یہ ہے کہ مجموع سہام کے برابر عدد مسئلہ کر دیں. تو بات ایک ہی ہے. اذا ذاق عن فرض. مخرج کے اجزاء کب بڑھانا ہے؟ اذا ذاق،
جبکہ مخرج تنگ پڑ جائے فروز سے یعنی سہام سے، چونکہ فروز کی روشنی میں سہام دیے گئے ہیں۔ فروز کی روشنی میں کسی کو نصف ملا تو نصف کی بنیاد پر 12 سے مسئلہ بنا تھا، ابھی جو بورڈ پر مثال دی گئی تھی 12 سے مسئلہ بنا تھا، بیٹی کو نصف ملا تھا تو 12 کا نصف 6، تو فرض کی بنیاد پر نصف کی بنیاد پر 6 دیا گیا، اور دوسرے وارثین کو آئینی بہن کو دیا گیا اور نانی کو دیا گیا، سب کو جوڑے تو 13 ہو گیا، تو مخرج چھوٹا پڑ گیا، مخرج تھا 12 اور مجموعے سہام ہو گئے 13۔ تو جب مخرج تنگ پڑ جائے، سہام کا مجموعہ بڑھ جائے، تو مخرج کے عدد کو، عدد مسئلہ کو بڑھا دیجئے، کتنا؟ مجموعے سہام کے برابر۔ اعلم، تو جان کے مجموعے مخارج 7 ہیں، اربعۃ منہا لا تعول، ان 7 میں سے 4 کا اول نہیں ہوتا ہے، وہی الاثنان والثلاثہ والاربع والثمانیہ۔ جب مسئلہ 2 سے بنے اول نہیں ہوگا، مسئلہ 3 سے بنے اول نہیں ہوگا، مسئلہ 4 سے بنے اول نہیں ہوگا، مسئلہ 8 سے بنے اول نہیں ہوگا۔ وثلاثۃ منہا قد تعول، اور ان میں سے 3 ایسے ہیں جس کا کبھی اول ہو سکتا ہے۔ اما الستۃ، بہرحال 6، تو اس کا اول ہوگا 10 تک۔ فإنہ تعول الی 10 وطرا وشفعا، اس کا اول ہوگا 10 تک، وطرن بھی شفعان بھی، طاق عدد میں بھی جفت عدد میں بھی۔ 6 کا اول 7، 8، کبھی 9، کبھی 10۔ وَأَمَّا 12، بہرحال 12 سے جب مسئلہ بنے تو اس کا اول ہوگا 17 تک، لیکن صرف وطرن ہوگا، صرف وطرن ہوگا، شفعان نہیں ہوگا۔ یعنی 13، 12 کا اول کبھی 13، 12 کا اول کبھی 15، 12 کا اول کبھی 17۔ وَأَمَّا 24، بہرحال 24، فَإِنَّهَا تَعُولُ إِلَى 27 عَوْلًا وَاحِدًا، تو اس کا اول 27 تک ہوگا، لیکن 27 تک کا مطلب یہ نہیں کہ 24 کا کبھی 25، کبھی 26 اور کبھی 27، ایسا نہیں، صرف ایک ہی اول، اولا واحدا، صرف ایک ہی اول ہوگا، 27 ہی ہو سکتا ہے، اول ہوگا تو 27، اول نہیں ہوگا تو 24۔ کما فی المسألۃ المنبریہ، جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں، یہ مثال کل میں بتلا چکا ہوں۔ وہی امرأۃ و بنتان و ابوان، بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ماں باپ ہے، تو یہ مثال کل آپ کے سامنے بورڈ پر بتلا دی گئی۔ لا یزاد علی ھذا، اور اس پر اضافہ نہیں ہوگا، ولا یزاد علی ھذا، اور اس پر اضافہ نہیں ہوگا، سوائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کہ ان کے پاس 31 تک اول ہو سکتا ہے، ان کے پاس کبھی 24 کا اول 31 بھی ہوگا۔ تو اب جو ہے یہ باتیں جو آپ نے ابھی کتاب میں پڑھی اور ترجمہ آپ نے سنا، یہ بورڈ پر آپ کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اب باقی بچ جاتی ہیں آج مثالیں، تو کاپی قلم آپ لوگ سنبھال لیجئے، اور میں آتا ہوں بورڈ کی طرف تاکہ آپ مثالوں کو محفوظ کریں، اور مزید یہ ہے کہ آپ اس طرح کی مثالوں کی مشق بھی کریں۔ تو میں ایک چیز لکھ لیتا ہوں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو مثال ہے 31 والی، وہ کون سی مثال ہے؟ یہاں دیکھیے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اور 2 اللہ کی بہن ہے، اور
دو اخیافی بہن ہے اور کافر بیٹا ہے. کافر بیٹا کو پہلے لکھ لیتے بیٹا کافر. اور مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ 7 سے کب بنے گا، 8 سے کب بنے گا، 9 سے کب بنے گا، 10 سے کب بنے گا. تو آپ یہ دیکھیں صفحہ 51 کی دوسری لائن سے جو حاشیہ ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. 51 کی دوسری لائن حاشیے کی، زوج و اخت لاب و ام، شوہر ہے اور اخت لاب و ام یعنی عینی بہن ہے. نصفان او نصف وما بقیہ، زوج اخت لاب و ام فلا حاجت للعول، اس میں تو عول نہیں ہے. واما الثلاثہ، لائن نمبر 3، اما ثلث وما بقی او ثلثان وما بقی او ثلث وثلثان فالاول كأم، یہاں كأم واخ لاب، والثاني كبنتين واخ لاب وام، والثالث كأختين لاب واختين. خیر میں بورڈ کی طرف آتا ہوں اور مثالیں انشاءاللہ ذہن میں بر وقت آ جائیں. اب آپ مثالیں دیکھیے. شوہر اور دو عینی بہن. آپ بتلائیے شوہر کو کیا ملے گا، دو عینی بہن کو کیا ملے گا. شوہر کو کیا ملے گا لکھیے آپ لوگ، نصف، ٹھیک ہے. اور دو عینی بہن کو کیا ملے گا، دو عینی بہن کو ثلثان. جی، نصف اور ثلثان مسئلہ کتنے سے بنے گا، تو نوع اول کا نصف اور نوع ثانی کا کل یا بعض. مسئلہ کتنے سے بنے گا، مسئلہ بنے گا 6 سے. اس کا نصف ہو گیا 3 اور ثلثان ہو گیا 4. اب دونوں کو جوڑیے آپ، 4 اور 3 7، تو مجموعہ سہام ہو گیا 7. اب مجموعہ سہام ہی کو آپ مسئلے کی جگہ رکھ دیجئے. رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا، اس کو مٹانا نہیں ہے بلکہ اوپر آئے اول کا عین بنا کر لکیر کھینچ دیجیے. ایسا یہ اول کا عین ہے اور لکیر کھینچ دیا اور اس طرح اوپر لکھ دیا 7. تو لکھنے کا طریقہ یہ رہے گا. اب یہ مسئلہ ہو گیا. اب جو ہے اگر جو ہے 49 روپے ہیں، 49 روپے ہیں تو 49 کے 7 حصے کرنا ہے. 49 کے 7 حصے، 49 تقسیم 7 برابر ہے 7. 49 کے 7 حصے کریں گے تو ایک حصہ میں 7 آیا، ایک حصہ ہے 7 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7. 49 کے 7 حصے ہو گئے، 49 روپے ترکہ ہے، ایک حصے میں آیا 7. 49 کے 7 حصے کیجیے، 49 کے 7 حصے ہو گئے.
49 के 7 हिस्से हो गए, हर हिस्से में 7। इसमें से 3 हिस्सा उठाकर शौहर को दीजिए। 3 हिस्सा उठाकर शौहर को दे दिया। 3 हिस्सा उठाकर शौहर को दे दिया। 49 के 7 हिस्से, यानी जितने से मसला बनता है उतने ही शेयर किए जाते हैं। अब 49 रुपए है या 4900 है या 49,000 है या 49 लाख है या 49 करोड़ है, उसके 7 हिस्से कर दिए। हर हिस्से में आया 7। 49 के 7 हिस्से कीजिए। 49 के 7 हिस्से, एक हिस्सा में 7, 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 तो 7 हिस्से लिख दिया। एक एक हिस्सा को 7 जगह लिख दिए। इसमें से 3 हिस्सा उठा लिए। ये एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स, सातवां बॉक्स। 49 के 7 बॉक्स बना दिए। 3 बॉक्स उठाकर शौहर को दे दिया, तो 7 7 7 कितने हो गए? 21 रुपए। और दो आईनी बहन को कितने बॉक्स देने हैं? तो 7 7 7 7 यानी 28 देने हैं, 28 रुपए। तो अब यहाँ पर है औल से क्या हुआ? औल से ये हुआ कि हर एक का हिस्सा घट गया। शौहर का भी घट गया, बहन का भी घट गया। अब शौहर को मिलना चाहिए था निस्फ। 49 का निस्फ होता है, कितना होता है? 24.5। 49 का आधा, 49 का आधा होता है 24.5। 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, तो 24.5 जो है ये 49 का आधा हो गया। तो 24.5 रुपए के बजाय मिल रहा है 21 रुपए, तो 3.5 रुपए घट गए। 3.5 रुपए जो है घट गए। हर एक का हिस्सा घट जाएगा, उनके हिस्सों के तनासुब से घट गए। और सुलोसान, 49 का सुलोसान जो है 16 तिया 48 और 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 32 रुपए कुछ पैसे। सुलोसान का मतलब है 32 रुपए कुछ पैसे, ये सुलोसान होता है, और कुछ पैसे। लेकिन मिला कितना? 28। इसके 4 रुपए और 5 रुपए के दरमियान घट गए। दो आईनी बहन को सुलोसान था, ज्यादा था, 32 रुपए 64 पैसे। चलिए ठीक है, 64 पैसे। तो 4 रुपए 64 पैसे घट गए। तो जिसका हिस्सा बड़ा था उसको जो है उसका ज्यादा घटा। 4 रुपए 64 पैसे इसके घटे और 3.5 रुपए इसके घट गए। तो ये जो औल की तरतीब है, यानी आप ये देखें कि आपने 4 और 3, 3 और 4 को जोड़कर मसले की जगह रख दिया, मसला बना दिया, तो खुद ब खुद यह सारी कार्रवाई हो गई। खुद ब खुद हर एक का हिस्सा उनके हिस्सों के तनासुब से घट गया। तो औल का जो तरीका है मुख्तसर सा, मजमुए सिहाम को मसले की जगह रख देते हैं, मजमुए सिहाम को मसला बना देते हैं। बस इतने ही करने से ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। जिसका जितना हिस्सा घटने का है वो खुद ब खुद घट जाता है। तो 3.5 रुपए इसके घट गए और 4 रुपए 64 पैसे जो है ये यानी बहन के घट गए। इनका हिस्सा बड़ा था, इनका ज्यादा घट गया। इनका थोड़ा सा छोटा था तो इनका जो है 3.5 रुपया घट गया, इनका 4 रुपया 64 पैसा घट गया। 12। तो ये बात जो है खाली औल में होता क्या है, औल में हर एक का हिस्सा घट जाता है, कैसे घट जाता है, तो उसको मैं आपके सामने समझा रहा था। तो मसला जब बने 6 से तो औल होगा 7, कभी औल होगा 8, कभी औल होगा 9, कभी औल होगा 10, यहाँ तक।
تو آپ لوگوں نے کچھ چیٹ میں لکھا کیا؟ اچھا، میری آواز نہیں جا رہی ہے؟ آواز نہیں جا رہی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ مسئلہ جو ہے کب بنے گا، یعنی اول ہوگا 8 سے، اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ شوہر، دو آئینی بہن، اس کے بعد ایک اخیافی بہن۔ شوہر کا حصہ تو نصف ہے اور آئینی بہن کو ثلثان ہے، اور اخیافی بہن کو کوئی کم کرنے والا، کوئی محجوب کرنے والا نہیں ہے، اور یہ ایک ہے تو سدس۔ اخیافی بہن ایک ہو تو سدس اور دو ہو تو ثلث۔ مسئلہ بنے گا کس سے؟ نوع اول کا نصف، نوع ثانی کا کل یا بعض۔ مسئلہ بنا 6 سے، اس کو مل گیا 3، اس کو مل گیا 4، اس کو مل گیا 1۔ جب مسئلہ بنا 6 سے تو اول ہوا 8، 4 3 7 1 8۔ جب مسئلہ بنے 6 سے اور اول ہوگا 9، شوہر کو مل گیا نصف، آئینی بہن ثلثان، دو اخیافی بہن ثلث۔ نصف کا اختلاط ہو رہا ہے ثلثان اور ثلث سے، نوع اول کا نصف، نوع ثانی کا کل یا بعض۔ مسئلہ بنا 6 سے، 3، اس کو ملا 4، اور 6 کا ثلث ہو گیا 2، 3 دونی 6، ثلث کا ہونا مطلب 3، 3 دونی 6، ثلث ہو گیا 2، 4 3 7 2 9۔ اور جب مسئلہ بنے 6 سے تو اول ہوگا 10 بھی، شوہر، دو آئینی بہن اور دو اخیافی بہن، ماں۔ اب یہ سیم وہی ہے، خالی ماں کا اضافہ ہو گیا۔ شوہر نصف، دو آئینی بہن ثلثان، دو اخیافی بہن ثلث، اور ماں سدس۔ نوع اول کا صرف نصف ہے، اور نوع ثانی کا تینوں ہے، ثلثان بھی ہے، ثلث بھی ہے، سدس بھی ہے۔ تو نوع اول کا نصف ہو تو مسئلہ بنتا ہے 6 سے، تو 6 کا نصف 3، ثلثان ہو گیا 4، ثلث ہو گیا 2، سدس ہو گیا 1۔ آپ غور کر لیں، 4 3 7 2 9، اتنا تو اوپر والا ہی ہے، 4 3 7 2 9، اور یہ 1 10۔ تو جب مسئلہ بنے 6 سے تو اول ہوگا 7، وہ بھی دیکھ لیا آپ نے، اول ہوگا کبھی 8، وہ بھی دیکھ لیا آپ نے، کبھی اول ہوگا 9، وہ بھی دیکھ لیا آپ نے، کبھی اول ہوگا 10، وہ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ اور جب اول ہوگا یعنی 6 کا تو مکمل ہو گیا، 10 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ مسئلہ 6 سے بنے اور اول ہو جائے 11، اول ہو جائے 12، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ 10 تک جا کر اسٹاپ ہو جائے گا۔ جب مسئلہ بنے 12 سے اول ہوگا 13 بھی، تو 13 کی مثال تو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اسی مثال میں شوہر کی جگہ بیوی کر دوں، بیوی، دو آئینی بہن، دو اخیافی بہن۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو ملا ربع، دو آئینی بہن ثلثان، دو اخیافی بہن ثلث۔ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ نوع اول کا ربع ہے اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہے،
تو ایسی شکل میں مسئلہ بنتا ہے 12 سے. جب ربو آ جائے نوع اول کا مسئلہ بنتا ہے 12 سے. 12 کا ربو کتنا ہوا؟ ربو کا ہونا مدد 4. 4 تیا 12 تو 3 ہو گیا. 12 کا ربو 3 اور ثلثان جو ہے 3 چوکے 12. 4 ہوا 1 ثلث اور 2 ثلث اس کا ڈبل 8 اور 12 کا ثلث 3 چوکے 12 تو 8 4 12 3 15. 13 کی مثال ہو چکی تھی. آج سبق کا آغاز اسی سے ہوا تھا. تو 8 3 11 11 4 15. 15 سے اول ہو گیا. 12 سے مسئلہ بنا اور 15 سے اول ہو گیا. اور اسی مثال میں خالی ماں بڑھا دیں آپ. بیوی، دو عینی بہن، دو اخیافی بہن، ماں. بیوی کو ربو حسب سابق، عینی بہن کو ثلثان حسب سابق اور اخیافی کو ثلث اور ماں کو مل جائے گا چھٹا حصہ. جب 2 بھائی بہن ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. نوع اول کا ربو ہے اور نوع ثانی کا یہاں کل ہے. ثلثان بھی ہے، ثلث بھی ہے، سدس بھی ہے. تو نوع اول کا ربو ہو اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہو، مسئلہ بنے گا 12 سے. تو ربو ہو گیا 3، ثلثان ہو گیا 8، ثلث ہو گیا 4 اور سدس ہو گیا 2. تو اب یہاں پر مجموع سہام کیا ہوا؟ مجموع سہام ہوا 8 3 11 4 15 2 17. اول ہو گیا 12 کا 17 سے. تو یہ آپ کے سامنے بات آ گئی. 6 کا اول 10 تک ہر ایک کی ایک ایک مثال. 12 کا اول 17 تک ہر ایک کی ایک ایک مثال. اور 24 کا اول 27 وہ مثال جو ہے کل آئی تھی مسئلے منبریہ. تو بیوی، 2 بیٹی، ماں باپ، وہ تھا مسئلے منبریہ. جو مسئلہ بنا سکتا ہے ایک مرتبہ اور بنا دیتا ہوں. بیوی، 2 بیٹی، ماں باپ. بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن. بیٹی کی موجودگی میں بیوی کو سمن اور بیٹی کو ثلثان اور ماں کو اولاد کی وجہ سے سدس اور باپ کو اولاد کی وجہ سے سدس، بیٹی کی وجہ سے سدس و عصبہ. عصبہ کے حصے سے بچے گا نہیں. نوع اول کا سمن ہے اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہے. تو مسئلہ بنے گا 24 سے. 24 کا سمن ہو گیا 3 8 یا 24. 24 کا ثلثان کیا ہوا؟ 1 ثلث ہوا 8. 24 کیلکولیٹر سے تقسیم 3. چونکہ 24 کا ثلث نکالنا ہے تو ثلث کے ہم نام عدد سے تقسیم کیجئے. 24 تقسیم کلک کریں، 3 کلک کریں. ثلث کا ہم نام عدد 3 برابر ہے 8. یہ 1 ثلث ہو گیا، اس کا ڈبل ثلثان ہو جائے گا. تو ثلثان ہو گیا 16. سدس کیا ہوگا؟ سدس کا ہم نام عدد 6. 6 چوکے 24. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا پڑھنا تو 24 کلک کریں، تقسیم کلک کریں، سدس کا ہم نام عدد 6 کلک کریں. جواب خود بخود آ جائے گا. جواب آ گیا 4. آپ کا کیلکولیٹر یہی جواب نکالے گا. تو 4 ہو گیا. اور سدس کی بنیاد پر باپ کو 4 ملا اور اسبا کی بنیاد پر نہیں بچا. تو 3 اور 16 19، 19 4 23، 23 4 27. اسبا کی بنیاد پر نہیں بچا. یہ مسئلہ میں نے کل بتلا دیا تھا، آج دوبارہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ سب مثالیں جو ہے آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں. اب یہاں پر سمجھیے کہ عبارت کی تقریباً بات ہو گئی سوائے آخری کے. اب اوپر کی مثال میں نے لکھ لی ہے. اوپر کی مثال میں بیٹا کافر. اب اس سبق کو یاد کیجئے.
کہ محروم ہمارے نزدیک کالعدم ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حاجب نقصان بنے گا، حاجب حرمان نہیں بنے گا۔ جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف میں نے بتلایا تھا کہ جس کا حصہ کم کر سکتا ہو محروم، جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا، اور جس کو زیرو کرنے والا ہو وہاں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو یہ بات پرسوں کی یاد کیجیے، بیوی، ماں، دو اللہ کی بہن، اب آپ بنائیے اس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے، دو اخیافی بہن، یہ تو محروم ہے سب کے نزدیک، لیکن یہ جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا۔ تو بیٹا کی موجودگی میں بیوی کو سمن ملتا ہے، اور بیٹا کو کالعدم مانے، چونکہ وہ کافر ہے، بیٹا کو کالعدم مانے تو بیوی کو ربع مل جائے گا۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جس کا حصہ کم کر سکتا ہو کم کر دے گا۔ تو بیوی کو سمن مل گیا اور ماں کو سدس مل گیا، چونکہ دو بھائی بہن یا اس سے زیادہ ہے تو ماں کو سدس، دو اللہ بہن سلوسان، دو عینی بہن ہو تو بھی وہی بات ہے، دو عینی بہن دو اللہ بہن ایک ہی بات ہے، یعنی سلوسان ملے گا، اور دو اخیافی بہن کو سلس ملے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ نوع اول کا سمن ہے اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہے، مسئلہ بنے گا 24 سے۔ تو 8 تیا 24 3 ہوا، اور 6 چوکے 24 4 ہوا، اور یہ سلوسان 16 ہوا، 3 8 24 اور 8 دونی 16 اور 3 8 24۔ اب اس کو جوڑیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 4 3 7 اور 16 اور 7 23، 23 اور 8 31۔ مجموعے سہام کو جو مجموعے سہام کیا ہو رہا ہے؟ 31 ہو رہا ہے۔ تو 31 جو مجموعے سہام ہے وہی مسئلہ کی جگہ رکھ دیں۔ تو 24 سے مسئلہ بنا اور 31 سے اول ہو گیا۔ لیکن اسی مثال کو اگر ہم لوگ حنفی نقطہ نظر سے دیکھیں، اور حنفیہ کا یہ موقف بھی دوسرے صحابہ کے قول کی روشنی میں ہے، تو اب حنفی نقطہ نظر سے دیکھیں آپ تو مسئلہ جو ہے کتنے سے بنتا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ اور دو اخیافی بہن، بیٹا تو محروم ہو گیا، اور یہ بیٹا کل عدم سمجھا جائے گا، نہ کسی کا حصہ کم کرے گا اور نہ کسی کو زیرو کرے گا، یعنی بیٹا کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے دنیا میں ہے ہی نہیں، اللہ کو زندہ ہے لیکن کافر ہے۔ محروم کو ہم کل عدم مانیں گے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو بیٹا کو میں چھپا لوں تو بیوی کو کیا ملے گا؟ تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو اولاد ہے وہ کل عدم ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو حنفیہ کے نزدیک ربع ملے گا، حصہ کم نہیں ہوگا۔ بیٹا کافر کی وجہ سے، ہاں ٹھیک ہے، ربع ملے گا، بیٹا کافر کی وجہ سے حصہ کم نہیں ہوگا، وہ کل عدم ہے۔ اور ماں کو سدس ملے گا، باقی سیم ہے، اور دو اللہ کی بہن سلوسان، دو اخیافی بہن سلوس، باقی سیم ہے، تو مسئلہ بن جائے گا 12 سے۔ 4 نوع اول کا ربع اور نوع ثانی کا کل یا بعض، یہاں پر کل ہے، سدس بھی ہے، سلوسان بھی ہے، سلس بھی ہے، نوع ثانی کا کل ہے، تو مسئلہ بن جائے گا 12 سے۔ اور 12 جو ہے اس کا ربع جو ہے 3 آیا 4 تیا 12، 6 سدس کا ہمارا مطلب 6 6 دونی 12 سلوسان، تو 3 چوکے 12، تو 4 ہوا 1 سلس اور 2 سلس اس کا ڈبل ہو گیا، تو 4 دونی 8 اور 3 چوکے 12۔ تو اب آپ اس کو جوڑیں گے تو یہ 17 سے آگے نہیں بڑھے گا، 3 2 5 8 5 13 13 4 17۔ تو حنفی نقطہ نظر سے یہ مسئلہ جو 12 سے بنا تھا 17 سے اول ہو گیا۔ تو یہی مسئلہ 31 سے بنا عند ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی مسئلہ 17 سے اول ہوا
یہاں 31 سے اول ہوا، یہاں 17 سے اول ہوا، تو یہ فرق ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف چونکہ الگ ہے کہ محروم حاجب نقصان بنتا ہے تو بیوی کا حصہ انہوں نے کم کر دیا، اور حنفیہ نے بیوی کا حصہ کم نہیں کیا۔ یہیں سے جو ہے مسئلے کی نوعیت میں فرق ہو گیا۔ ان کے ہاں اول ہو گیا 31 سے، ہمارے پاس اول ہوا 17 سے، مسئلہ ہمارے پاس بنا 12 سے، ان کے پاس مسئلہ بنا 24 سے۔ ان کے پاس بیوی کو سمن ملا تھا اس لیے 24 سے بنا، اور اول ہوا 31۔ ہمارے پاس جو ہے بیوی کا حصہ کم نہیں ہوا بیٹا کافر کی وجہ سے، اس لیے اس کو ربع مل گیا اور مسئلہ بنا 12 سے، اول ہوا 17 سے۔ تو باب الاول سے متعلق جو ہے جو باتیں تھیں وہ باتیں تقریباً مکمل ہو گئی۔ تو آج کا سبق جو ہے سمجھیے کہ مکمل ہو گیا، اور آج جو ہے زیادہ آپ کے سامنے مشق آئی۔ اب کل انشاءاللہ اگلا باب پڑھیں گے، آج تو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ اب جو ہے باب التصحیح کی تمہید، دو اعداد کے درمیان جو نسبتیں ہوتی ہیں، 4 نسبتیں، تماثل، تداخل، توافق، تباین، وہ باب التصحیح کے لیے تمہید اور مقدمہ ہے، وہ باب ہے اگلا باب۔ اس کے بعد باب التصحیح ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو باب التصحیح جو ہے وہ آج کے زمانے میں کیلکولیٹر کے دور میں اب بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں رہا وہ باب، لیکن بہرحال اسے پڑھنا ہے۔ باب الرد، باب التخارج، باب المناسخہ، یہ اب گویا کہ زیادہ اہم بچ گیا ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ ترتیب سے جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کی بات تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ ہوم ورک دیتا ہوں، ابھی فوٹو لے کر گروپ میں ڈال دیجیے، کیونکہ مجھ کو ذرا بھول ہو گئی تھی، آج دیر سے میں نے دیا ہوم ورک، تو ابھی میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی جو ہے اسے گروپ میں ڈال دیں۔ کل کا ہوم ورک یوں رہے گا، بیوی، 3 پوتی اور پوتی، دادا، چلیے اتنا ہی، 2 پوتی اور عینی بہن، 2 اخیافی بہن، ماں۔ تیسرا ہوگا دادا اور پرنانی اور بیوی اور 1 پوتی۔ روشنی ذرا کم ہو گئی ہے لیکن پڑھنے میں تو آ رہا ہوگا۔ چلیے اس کو جو ہے اسکرین شاٹ لے کر گروپ میں ڈال دیجیے، کل کا ہوم ورک۔ ہوم ورک لازم ہے، آدھی سے راجی کا تعلق ہوم ورک سے۔